السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم احکام التجوید میں ادغام کو پڑھیں گے۔ ادغام کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ حرف یرملون 6 ہے۔ کیا ہے حرف یرملون؟ 6 ہے۔ را، یا، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ ان کو جمع کرے تو ان کا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ یرملون۔ اسے کیسے ہم ادغام کریں گے اس کو جانیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم لیتے ہیں ادغام یرملون کیا ہے؟ ادغام کی اقسام۔ ادغام کی اقسام کیا ہے؟ ادغام بلا غنہ، لام اور را کو بلا غنہ کے پڑھیں گے، اسے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ملم، ملم، اس طرح پڑھیں گے۔ اب ادغام مع الغنہ یعنی یا، میم، واو، نون، جیسے النفس، نون ہے ادھر، اس لیے یہاں پر ہم کو کیا ہے؟ غنہ کرنا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک کے باسے میں آواز لے جانا اور اس کو ایک الف کے مقدار روکنا، اسے غنہ کہتے ہیں۔ اور غنہ کس پر ہوگا؟ اس کو ہم جانیں گے کہ صرف نون اور میم پر تشدید ہو تو اس پر ہی غنہ ہوگا۔ باقی سب حرف کو ہم کیا کریں گے؟ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ ادغام یعنی مدغم یعنی ملانا، ملا کے پڑھیں گے، لیکن غنہ نون اور میم پر تشدید ہو تو اس پر ہی غنہ ہوگا، باقی کسی پر غنہ نہیں ہوگا۔ اور باقی حرف کو ہم ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے دیکھو یہاں ہم میوں، وال، اس طرح ملا رہے ہیں، غنہ نہیں کر رہے ہیں۔ غنہ صرف نون اور میم پر ہی ہوگا۔ تو یہاں پر یہ ہم سمجھنا ہے کہ ادغام کی تعریف کیا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد 6 حرف آئے تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیتے ہیں۔ ملانا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا کیا ہے؟ اسے ادغام کہتے ہیں۔ ملانے کو ادغام کہتے ہیں۔ اور یہ حروف ہے 6، اس کا مجموعہ یرملون یعنی کیا ہے؟ ان کا مجموعہ یرملون ہے۔ اس کو ہم جاننا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہمیں قرآن پاک میں آیتیں آئیں تو ہم جانیں۔ دیکھو یہاں پر یا کا ادغام ہو رہا، میں یقول، اس طرح ہم کو صاف صاف پڑھنا ہے آیتوں کو، ٹھیک ہے؟ ذرا بھی ہم کو ڈرنا نہیں ہے آیت پڑھنے کے لیے۔ تو آج ہم نے جانا کہ ادغام کیا ہوتا ہے۔ لام اور را کو بلا غنہ پڑھیں گے اور نون اور میم کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اور واو اور یا کو ادغام یعنی مدغم کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میرا قاعدہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔